ابو الحارث شیر امام حسین علیہ السلام۔ مدینے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث رکھا۔ جب وہ شیر جوان ہوا تو مدینے کے لوگ اس شیر سے ڈرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا، اب یہ شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام ابو الحارث کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے، اے ابو الحارث، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ مر گیا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے اسی جنگل میں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں شہید ہو گئے تو یزید کی فوج نے یہ چاہا کہ گھوڑوں سے ان کی لاش کو پامال کر دیں۔ اتنے میں جناب فضا سلام اللہ نے پاک بی بی سیدہ جناب زینب سلام اللہ سے کہا، اے میری سیدہ، رسول خدا کا ایک غلام تھا جو سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک پھٹے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت نہ دینا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے آیا۔ اے میری سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی پاک بی بی سیدہ جناب فضا کی صدا بلند ہونے لگی، شیر نے سر بلند کیا تو پاک بی بی جناب فضا کہنے لگی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کر چکے ہیں، اور پھر یہ لوگ گھوڑوں کی ٹانپوں سے ان کے جسم کو روندنا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث اتنا سن کر باہر آ گیا، مقتل گاہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ظالموں کے گھوڑے قریب آنے لگے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ یہ آزمائش ہے، اسے مت چھیڑو اور واپس چلے آؤ۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ یہ وہ خاندان ہے آل محمد کا جن کی حیا اور تعظیم حیوانوں نے اور جانوروں نے کی، مگر افسوس انسانوں نے نہیں کی۔